دوستو اہرام مصر کا شمار دنیا کے 7 بڑے عجائبات میں ہوتا ہے اور بلا شبہ یہ عظیم ترین انسانی تعمیرات ہیں جنہیں آج کی موجودہ سائنس اور انسانی عقل بھی حیرت سے تک رہی ہے۔ ہزاروں صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی ہزاروں محققین اہرام مصر کے جادوئی راز جاننے کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں کہ آخر اتنے عظیم الشان اہرام تعمیر کرنے کا مقصد کیا تھا، مگر زمانہ قدیم کے مصری تہذیب کے لافانی یادگار ان اہرام کے راز کو جاننے میں ناکام رہے ہیں۔ لہٰذا کسی نے اہرام مصر کو علم و تکنیک کا خزانہ قرار دیا تو کسی نے اسے شیطانی طاقتوں کی کار فرمائی کا نتیجہ قرار دیا، تو کسی نے غیر انسانی مخلوق ایلین سے منسوب کیا، مگر در حقیقت ان اہراموں کی تعمیر کا مقصد کیا تھا، اسے کب، کس نے اور کیسے بنایا اور یہ آج تک قائم کیسے ہیں، ان سوالات کو ہم سائنسی تحقیق اور قرآنی حوالوں سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، ماہر آثار قدیمہ اور تمام محققین اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ ان اہرام کی تعمیر کا مقصد مصر کے فرعونوں اور شاہی خاندان کو ان اہرام میں مدفون کرنا تھا، کیونکہ قدیم مصریوں میں یہ عقیدہ موجود تھا کہ تدفین کے بعد اگر کسی شخص کے جسم کو محفوظ کر کے رکھ دیا جائے تو ایک خاص وقت کے بعد وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ لہٰذا اس لیے اس وقت کے مصریوں نے وقت کے بادشاہ، جنہیں فرعون کہا جاتا تھا، ان کے مرنے کے بعد ان کی ممیز بنا کر یا ان کی لاش کو ہنود کر کے ان اہراموں میں محفوظ کر دیا تاکہ وہ بنا کسی کی چھیڑ چھاڑ کے ایک لمبی نیند لے سکیں۔ اس کے علاوہ یہ مصری لوگ فرعون بادشاہ کی دولت، مثلاً سونے، چاندی، ہیرے، جواہرات، کھانے پینے کا سامان، حتیٰ کہ اس کی بیویاں اور کنیزیں بھی اس کے ساتھ ہی دفنا دیا کرتے تھے، تاکہ جب فرعون دوبارہ نیند سے بیدار ہو تو اسے ہر چیز وہیں موجود مل جائے۔ اہرام مصر کے اندر پرانے زمانے کی عمارتیں بھی لکھی ہوئی دیکھی گئی ہیں، جس پر یہ لکھا گیا ہے کہ اگر کسی نے ان لوگوں کی نیند کو خراب کرنے کی کوشش کی تو اس کے نتائج بہت بھیانک ہوں گے، اور وقت نے یہ بات ثابت بھی کی کہ جو بھی ان اہرام کے اندر ہیرے، جواہرات یا تحقیق کر کے ان کے رازوں کو جاننے کے لیے داخل ہوا تو وہ ان اہراموں کی نحوست کا شکار ہو کر طرح طرح کی مصیبتوں کا شکار ہو گیا۔ دوستو، یہ اہرام مصر کے دارالحکومت قاہرہ سے 10 میل کی دوری پر واقع ہیں۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق اب تک کل 138 چھوٹے بڑے اہرام دریافت ہو چکے ہیں، جنہیں آج سے تقریباً 6500 سال قبل تعمیر کیا گیا تھا۔ سب سے پہلے ان اہراموں کو ایڈوڈوس نے 450 قبل مسیح میں دریافت کیا۔ اس دور میں ان اہراموں کی بلندی 481 فٹ تھی، جبکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور موسمی اثرات کی وجہ سے یہ صرف 450 فٹ تک رہ گئی ہے۔ بغیر چھت کے عمودی بلندی میں موجود ان اہراموں نے انسانی عقل کو ورطہ حیرت میں ڈال رکھا ہے، کیونکہ ان کی تعمیر میں استعمال ہونے والے چھوٹے سے چھوٹے پتھر کا وزن بھی 2 ٹن ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ 30 ٹن تک وزنی پتھر ان میں استعمال کیے گئے ہیں۔ ان اہراموں کی بیرونی سطح چکنی اور ہموار تھی، جس کی وجہ چونے کے پتھر یا کرومائٹ کا استعمال تھا۔ یہی وجہ تھی جب ان پر سورج کی روشنی پڑتی تھی تو دنک اور قوس و قزح کے رنگ نظر آیا کرتے تھے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے یہ چونے کے پتھر چوری کر کے اپنے اپنے گھروں کی زینت بنا لیے۔ ان اہراموں کی تعمیر میں ایسا مسالہ بھی استعمال کیا گیا ہے کہ جس سے کسی جوڑ کا ذرہ برابر نشان بھی موجود نہیں رہتا، یعنی اس میں ایک شیونگ بلیڈ گھسانا بھی ناممکن ہے۔ حتیٰ کہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے بغیر کسی مسالے کے ان پتھروں کو آپس میں جوڑ دیا گیا ہو۔ اس کے علاوہ ان اہراموں کی دیواروں میں 0.700 کا فرق موجود ہے، جبکہ یہ بات جان کر آپ کو حیرت کا جھٹکا ضرور لگے گا، کیونکہ آج کل یعنی 21ویں صدی کے جدید ترین ٹیکنالوجی کی مدد سے تیار کی گئی عمارتوں میں بھی اس سے کئی گنا زیادہ فرق پایا جاتا ہے۔ نپولین نے جب مصر کو فتح کیا تو اس کے دل میں ان اہراموں کے راز جاننے کا شوق پیدا ہوا، لہٰذا نپولین کو تحقیق سے پتہ چلا کہ اہرام کی مشرقی سمت عین مشرق کی جانب اور باقی سمتیں بھی عین اسی قطبین پر موجود ہیں۔ صرف ایک اہرام کی تعمیر میں اتنے پتھر استعمال ہوئے ہیں کہ اس سے پورے فرانس کے ارد گرد 10 فٹ اونچی اور 1 فٹ چوڑی دیوار تعمیر کی جا سکتی ہے، اور مزید کہ اگر ان پتھروں کی سلوں کو 1 فٹ کی سلوں میں کاٹ لیں تو یہ چھوٹی سلیں پوری دنیا کے گرد زنجیر بنانے کے لیے کافی ہوں گی۔ دوستو، جہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہزاروں سال قبل ایسا کیسے ممکن ہوا؟ کیا صدیوں پہلے کا انسان
कुतुब नुमा का इस्तेमाल जानता था। इस वक्त ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी मौजूद थी जो आजकल के इंसानों के पास भी मौजूद नहीं है, क्योंकि आज के दौर की कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी अहराम मिस्र तामीर नहीं कर सकती और ना ही कोई मशीनरी इन्हें एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सकती है। लिहाजा इन्हीं खसूसियात की बिना पर एक मकतबा फ़िक्र मिस्र के इन अहरामों की तामीर में जादुई अनासर और खलाई मखलूक के हिस्सा लेने का दावा करता है। दोस्तों, गज़ा के मकाम पर 3 अहराम जिनके नाम खौफू, खाफरा और मिनकावर हैं और इनका शुमार दुनिया के कदीम 7 अजायबात में भी होता है। सबसे बड़ा अहराम खौफू है जिसका मजमूई वज़न 7 करोड़ टन है। अब यहाँ सोचने की बात यह है कि दर हकीकत ये सब कैसे मुमकिन हुआ। हज़ारों साल कबल बिना किसी कुतुबनुमा, बिना किसी एक्सावेटर और दूसरे आलात की मौजूदगी के बगैर इन भारी पत्थरों को अहराम मिस्र की ऊंचाई तक कैसे ले जाया गया। इन अहरामों की तामीर के मतलब वक्त के साथ साथ कई कहानियाँ आम हो चुकी हैं, लिहाजा इनसे हकीकत को ढूंढ कर निकालना नहायत ही मुश्किल हो गया है। मसलन एरोटोटस के मुताबिक इन अहरामों की तामीर में 1 लाख मज़दूरों ने हिस्सा लिया, जिन्होंने 20 साल मेहनत करके इन अजायबात को तामीर किया, और उन्होंने ये सैकड़ों टन वज़नी पत्थर इतनी नफासत से जोड़े कि इनमें जोड़ की लाइन को ढूंढना भी नामुमकिन है। जबकि मिस्र के माहरीन का कहना है कि इनके आबाओ अजदाद ने दस्ती औजारों की मदद से इन पत्थरों को सिल्लों की शक्ल में तराशा और फिर इन्हें वसी सहरा से घसीटते हुए इन जगहों पर लाए जहाँ पर ये अहराम तामीर हैं। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि दरियाए नील से इन्हें तैराते हुए गज़ा के मकाम तक पहुँचाया गया, फिर ये अहराम तामीर किए गए। मगर दर हकीकत कदीम ज़माने के लोग इस कदर नाकाबिल यकीन हद तक दुरुस्तगी के साथ ऐसी इमारतें तामीर नहीं कर सकते थे, क्योंकि पहाड़ों से 26 लाख पत्थरों के काटने के लिए लाखों मज़दूर दरकार थे। लिहाजा इन लोगों के लिए इतना सरमाया हुकूमत वक्त ने कहाँ से मुहैया किया होगा। इसके अलावा ना ही इस ज़माने में डायनामाइट और ना ही धमाका खेज़ मवाद मौजूद था ताकि इनकी मदद से पत्थरों को तोड़कर अहराम तामीर करवाए जाते। इसके अलावा डोगन कबीले में बसने वाले अफराद आज भी ये यकीन रखते हैं कि इंसान को इब्तदाई इल्म साइरस नामी सियारे से आने वाली एक गैर इंसानी मखलूक ने सिखाया और अहराम मिस्र की तामीर भी उन्हीं का कारनामा है, जबकि ये बात भी एक दर हकीकत कहानी मालूम होती है। इसके अलावा दोस्तों, एक इंतहाई अहम नज़रिया ये भी है कि इन अहराम की तामीर के लिए आसमान से आने वाली गैर इंसानी मखलूक ने हिस्सा लिया, जिसमें हॉरस नामी देवता का नाम काबिल ज़िक्र है, जिसे रोशनी का देवता भी कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि इसी देवता ने इन हज़ार अहरामों को तामीर किया। मगर दर हकीकत ये हॉरस नामी देवता कौन था? दोस्तों, फ्री मैसन तंजीम से आप में से कई लोग वाकिफ़ होंगे और ये भी जानते होंगे कि इस तंजीम के ताने बाने अहराम मिस्र से मिलाए जाते हैं। इसकी वजह यह है कि ये फ्री मैसन खुफिया तंजीम इसी हॉरस नामी देवता को अपना लीडर तस्लीम करती है और इसे नहायत इज़्ज़त की निगाह से देखती है, क्योंकि इनका अकीदा है कि जब हम ज़मीन पर बसने वाले तमाम अफराद को नज़र में रखने के काबिल हो जाएंगे तो इस हॉरस देवता की एक आँख इन अहराम से उभरेगी और फिर उनकी आलमी हुकूमत कायम हो जाएगी। यानी कि 1 वर्ल्ड ऑर्डर के बाद इनका मसीहा ज़िंदा होकर अहराम से बाहर निकल आएगा और फिर हॉरस देवता की क़यादत में पूरी दुनिया काबिज़ हो जाएगी। जहाँ ये बात समझना इंतहाई ज़रूरी है कि एक आँख वाले का तस्वर इस्लामी रवायात में दज्जाल से वाबस्ता है। आज की मौजूदा साइंस के हालिया दरियाफ़तों से हमें मालूम होता है कि अहराम मिस्र की तामीर के मुतल्लिक़ तमाम नज़रियात गलत हैं। हकीकत में इन अहरामों को बनाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों को तराश कर किसी रैंप के ज़रिए इन्हें ऊपर पहुँचाया गया, क्योंकि ये अहराम मसनूई पत्थरों से बनाए गए हैं, जिसकी तस्दीक कई साइंसी तजर्बात के ज़रिए भी की गई है। आइए दोस्तों, इन अहराम की तामीर का ज़िक्र कुरान पाक की रोशनी में तलाश करते हैं। हैरत अंगेज़ तौर पर इन अहरामों की तामीर का ज़िक्र कुरान करीम में 1400 साल पहले से मौजूद है, जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ए हमान, तू मेरे लिए इस मिट्टी को आग में पका और फिर मेरे लिए एक बुलंद इमारत बनवा ताकि मैं इस पर चढ़कर मूसा के खुदा का सुराग लगा सकूं। इस आयत मुबारक में फ़िरौन हमान को हुक्म दे रहा है कि मेरे लिए मिट्टी को आग में पकाकर एक बुलंद बाला इमारत बनवाओ। इसके अलावा इस आयत में मिस्री तहज़ीब के तर्ज़ तमीर को भी बयान किया गया है
کہ یہ عمارات مٹی کو آگ میں پکا کر مصنوعی پتھر بنا کر تعمیر کی جاتی تھی، جبکہ ایک اور جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ فرعون نے کہا میرے لیے ایک بالا خانہ بنواؤ، شاید کہ میں آسمان کے دروازوں تک پہنچ جاؤں اور موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں۔ دوستو، مصر کی تاریخ کئی ادوار پر شامل ہے، جس میں ہر دور کو ایک سلطنت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ان ادوار میں چوتھا دور مصر کی تاریخ میں نہایت اہم ہے، کیونکہ اسی دور میں یہ اہرام مصر تعمیر ہوئے، جبکہ اس سے پہلے کا دور اس فرعون کا تھا جو حضرت موسیٰ کے دور میں زندہ تھا، جو آخر میں پانی میں ڈوب کر غرق ہوا تھا۔ اس کا ایک وزیر ماہر تعمیرات بھی تھا۔ ممکن ہے کہ قرآن کریم میں جس حمان کا ذکر کیا گیا ہے وہ اسی وزیر کے نام ہو۔ دوستو، ہو سکتا ہے کہ حمان فرعون کے لیے تعمیرات کیا کرتا تھا، جسے علامتاً حمان کا لقب دیا جاتا ہوگا، جیسے مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کا لقب دیا جاتا تھا۔ اس وزیر نے ایک نئے شہر کی بنیاد بھی رکھی تھی، جو آج کے دور میں قندیر میں واقع ہے، جو قاہرہ سے 60 میل کے فاصلے پر واقع ہے، جس کا دارالحکومت برا رامسیس کہلاتا ہے۔ جبکہ یہ شہر بعد میں تباہ ہو گیا، اور اس شہر کی تباہی کے متعلق قرآن پاک میں موجود ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ فرعون کی قوم والے جو کچھ بنا رہے تھے ہم نے اسے برباد کر دیا اور ان کی اونچی اونچی عمارتوں کو مسمار کر دیا۔ دوستو، اس شہر کے تباہ ہونے کا ذکر اس لیے موجود ہے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کے فرعون نے یعنی رامسیس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا، اس لیے اللہ پاک نے اسے غرق کر کے اس کی تمام تعمیرات کو تباہ کر دیا۔ مگر اس کے بعد آنے والے فرعون نے یعنی چوتھے دور کے فرعون نے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا تھا، اس لیے اس دور میں تعمیر کیے جانے والے یہ اہرام اب تک محفوظ ہیں۔ یہ اہرام 5 سے 6 ہزار سال قبل تعمیر کیے گئے۔ اس دور میں لوگ تاریخ لکھنا نہیں جانتے تھے، یہی وجہ ہے کہ ان اہراموں سے متعلق ہزاروں کہانیاں وابستہ ہیں، جبکہ اس پر اب تک ان گنت ناول اور بے تحاشا فلمیں بھی بنائی جا چکی ہیں۔ مگر ان اہراموں کی لاکھوں راز کھلنے کے باوجود کروڑوں راز پردوں میں کہیں چھپے ہوئے ہیں، جو ممکن ہے وقت کے ساتھ ساتھ آنے والے انسانوں پر کھلتے رہیں۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو کافی انفارمیٹو لگی ہوگی اور پسند آئی ہوگی۔ آپ اپنی پسندیدگی کا اظہار اس ویڈیو کو لائک یا ڈس لائک کر کے بھی کر سکتے ہیں، اور اپنی قیمتی آراء ہمیں کمنٹ سیکشن کے ذریعے بھی دے سکتے ہیں۔ دوستو، مزید ایسی بہترین ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل دا وائس سینٹر کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ دوستو، اب ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔